بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر وقت پر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی قسم کا یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کے بال زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو انار کا جوس پی لو، پیٹ کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ کالے رنگ کا لباس پہننے سے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ پیلے رنگ کا جوتا پہنا جائے تو بچھو نہیں کاٹتا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ الو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جائے تو بندہ اندھا ہو سکتا ہے۔ سورج مکھی کے پھول کو سونگھا جائے تو نزلہ زکام خشک ہو جاتا ہے۔ انار کے پھول ہاتھوں میں دبائے جائیں تو ہاتھوں کی جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ کپڑوں پر مارکر کا نشان لگ جائے تو نشان پر لہسن کاٹ کر رگڑو تو مارکر کا نشان مٹ جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگت گوری اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انجیکشن لگوا کر کھانا کھانے سے پرہیز کریں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ایک انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ گھر میں پالتو جانور پالنے سے دماغی صحت ٹھیک رہتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد کلونجی کھانے سے کبھی بھی کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کینچی دھاگا نہ کاٹ رہی ہو تو کینچی پر مٹی کا تیل لگا دیں، کینچی تیز ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ سر میں کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ ہلدی میں سوجن کم کرنے اور زخم بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ متاثرہ جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھنے سے درد کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ پوری طرح صحت مند ہے۔ روٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو لونگ کے تیل یا اجوائن کے تیل میں بھگو کر درد والے دانت کے اوپر اچھی طرح سے دبا دیں، درد میں فوری افاقہ ہوگا۔ اگر بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگی ہیں تو مچھلی کے آئل کے کیپسول لیں اور ایک کیپسول کو دہی میں شامل کر کے بالوں پر لگائیں۔
اس میں ایلو ویرا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے گرتے بال رک جائیں گے اور نئے بال اگیں گے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں۔ روز 1 انچ تک قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ چنے کی دال کے پانی سے 8 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ پنکھے صاف کر کے ان کے کناروں پر ذرا سا مٹی کا تیل لگا دیں تو پنکھے زنگ لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو پانی میں زیرہ ڈال کر پی لو۔ جو کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر جسم میں الرجی ہو تو پانی کو نیم گرم کر کے پیا کرو۔ روٹی کھانے کے بعد 1 نیم کا پتا چبا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ معدے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں۔ پانی میں لیموں نچوڑ کر نہانے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کمرے کے نچلے حصے میں درد ہو تو ادرک پانی میں ابال کر پی لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے چبانے سے منہ کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے کھانا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت زیرہ اور سونف کھاؤ۔ چربی 10 دن کے اندر 20 کلو تک کم ہو جائے گی۔ سرخ فالسا کھانے سے انسان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ معدے میں جلن ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔